یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ آپ کا میزبان راشد حفاظ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب سننے والے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہر ہفتے ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس سٹوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھیں اور ہم بھی کچھ نیا سمجھیں۔ سمجھنے کے لیے تو ایک معمولی بات ہی کافی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دیکھنے والی آنکھ ہو تو قطرے میں دجلہ دیکھ لیتی ہے، تو اگر نہ سمجھے تو آپ کے سامنے کچھ بھی ہو ہم اس کا اثر نہیں لیتے ہیں، چونکہ ہمارا روزمرہ کا معمول ہی ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک بھاگ دوڑ میں ہم شاید کام کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے، زندگی بے مقصد تو نہیں گزرنی چاہیے، زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد ہم خود طے کرتے ہیں، اور وہ عظیم لوگ ہیں جو اپنے زندگی کے مقصد کو طے کر کے چلتے ہیں۔ ابھی جو میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو کچھ شعر سنائے اقبال کے، یہ مشہور نظم اقبال کی جو طارق بن زیاد نے اسپین کے ساحلوں پر دعا مانگی تھی، جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی، تو یہ اسی کے بارے میں اس نظم کا اشارہ ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ تو ہمارا جو ملک ہے پاکستان، جس کے اندر ہم رہتے ہیں ایک آزاد شہری کے طور کے اوپر، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا دیس، اور اس مٹی سے ہمیں پیار ہے، اور اس کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہونا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، اور یہ ہماری پہچان ہے۔ ہمارا پاسپورٹ گرین رنگ کا ہے، اور ہمارے تمام لوگوز گرین رنگ کے ہوتے ہیں، اور ہمارا جھنڈا گرین رنگ کا ہے، تو یہ جو سبز رنگ ہے یہ ہماری ہریالی خوشحالی کا رنگ ہے۔ دعا کرے کہ پاکستان ہمیشہ یوں ہی خود مختار، خوددار اور خوشحال رہے۔ تو میں کچھ اپنے بارے میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہانی کے ساتھ متعلق ہے کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان آرمی کے ساتھ گزرا۔ ایک اس کا ایک ذیلی ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم ملٹری آڈٹ کہتے ہیں، تو میں اسی میں جاب کرتا رہا، اور سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، ان کی ٹرانسفر وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے، کبھی کسی شہر کبھی کسی جگہ، اور ہمارا یہ تھا کہ جہاں بھی آرمی کی یونٹس ہوتی تھی ہماری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی تھی۔ کبھی ہم گوجرانوالہ چلے گئے، کبھی جہلم چلے گئے، کبھی میرپور، کبھی کراچی، کبھی کوئٹہ، پورا پاکستان اسی بہانے ہم دیکھ لیتے تھے کہ ہمارے کہاں کہاں پہ آفیسز ہیں۔ اور جو آرمی کے بارے میں جو پرسیپشن آپ کریٹ کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، وہ چونکہ میں اس کا نہیں شاہد ہوں، اور ساتھ بہت وقت گزرا ان لوگوں کے، ان میں سپاہی سے لے کے اور اعلیٰ افسران تک بہت قربت رہی، بہت دوستی رہی، اور ایک بہت مزے کی نوکری میں نے کی ہے۔ تو اسی طرح جو بات آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بہت دلچسپ سی ہے، بالکل افسانہ کی طرح، جیسے افسانہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں وہ دیکھ چکا ہوں تو اس لیے کبھی کبھی آپ یقین کریں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں وہ یاد کر کے وہ لمحہ کہ جو میں نے دیکھا۔ تو گوجرانوالہ میں میری پوسٹنگ ہو گئی۔ آپ جب گوجرانوالہ کراس کرتے ہیں بائی پاس کی طرف تو آگے راولی سٹارٹ ہوتا ہے، گکڑ منڈی سے پہلے راولی آتا ہے، اور راولی سے آپ لیفٹ ہو جائیں تو پوری ایک گوجرانوالہ کور ہے، جہاں کور کمانڈر بیٹھتے ہیں گوجرانوالہ کے، تو بہت بڑی یونٹ ہے وہ والی۔ وہاں پہ ای ایم ای کی یونٹس میرے پاس تھیں، اور ای ایم ای جو ہے یہ متعلق ہوتی ہے ویکلز وغیرہ کے ساتھ آرمی کے۔ تو پڑھے لکھے نوجوان تھے، آفیسرز تھے، اور بڑے ملنسار، بہت محبت کرنے والے، جو آج بھی میرے رابطے میں ہیں، اور شیئرنگ ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ باتوں کی، اور گزرا وقت ہم بہت اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ یونٹ میں ایک سپاہی تھا، تو میرے آفس کے باہر وہ ایز اے رنر بھی کام کرتا تھا، جیسے دربان ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ نہیں آیا، تو کبھی ایسے اتفاق نہیں ہوا تھا کہ وہ چھٹی کرے، تو جب اگلے دن وہ آیا تو میں نے اسے پوچھا، میں کہا طالب تم کل کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگا جی کل وہ ہمارے گھر میں ایک فنکشن تھا تو اس لیے میں نہیں آیا۔ تو میں نے دیکھا یہ بات سناتے ہوئے وہ کچھ اداس سا ہو گیا۔ میں نے کہا خیریت ہے، کون سا ایسا فنکشن ہے جس میں تم اتنے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہتا بس جی وہ ایک قسم کا ایونٹ ہوتا ہے ہمارے گھر میں، ہر سال ہی ہوتا ہے، تو ہم سب کو اس میں شرکت کرنی ہوتی ہے، پوری فیملی کو، تو اس لیے میں نے کل چھٹی کی تھی۔
मैं कहा कौन सा इवेंट और कैसा इवेंट था वो वाला जिसमें तुम सब छुट्टी करते हो और अपने घर पे रहते हो? कहता जी वो बस है एक, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तजस्सुस कुछ ज़्यादा बढ़ गया और तबीयत भी मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी बात है। तो कहने लगे जी वो मेरी माँ जी का हुक्म है कि हम सब इकट्ठे हों इस दिन, तो इसलिए मैं ऑफिस नहीं आया। तो मैं कहा आपकी माँ जी जो है वो क्या कहती हैं, वो कुछ मतलब कुराशी पढ़ाती हैं या कोई ऐसा को खाना वगैरह पकता है, कुछ गैदरिंग होती है ख़ानदान की? कहते सब कुछ होता है जी उसमें। मैं कहा अच्छा। मैं कहा चलो थोड़ा सा तो बताओ ना कि क्या वाक़या क्या है। कहते जी आप कल मेरे साथ मेरे घर चलें, करीब ही मेरा घर है, गरगड़ मंडी से पहले, तो आप खुद जाके देख लें। मैंने कहा चलें, कल चलते। अगले दिन जब मैं लाहौर से गुजरांवाला अपने ऑफिस गया तो मैंने उसका मैं कहा चलो तुमने मुझसे वादा किया था कि अपने घर लेके चलोगे। मुझे वो अपने साथ लेके अपने घर चला गया। गांव था तो गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ी हमें खेतों से बाहर, और पैदल चलते हुए कच्चे पक्के रास्तों पे हम उसके घर तक पहुंच गए। जब वहाँ पहुंचे तो उसने चूंकि पहले तलाक की हुई थी तो उसकी वालदा, उसकी बहनें, उसके भाई, वो सब हमारे रिसेप्शन के लिए बाहर ही खड़े थे। सब लोग बहुत मिलनसार से लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे। तो हमें वो घर के अंदर ले गए। तो कहता जी अब मेरी माँ जी बैठी हैं, फिर इनसे खुद ही पूछ लें कि कल मैंने छुट्टी क्यों की थी। मैंने कहा माँ जी कल ये तालिब ऑफिस नहीं आया, तो इतने अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ और ये डेली आता है, तो कल क्यों नहीं आया था, आपने इसको क्यों रोक लिया? वो खामोश बैठी रही। फिर वो उठी, उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और कहते आओ मेरे साथ। मैं उठा तो बाकी खानदान के लोग भी सारे उठ के खड़े हो गए। एक कमरा जिसका दरवाजा बंद था, उन्होंने वो दरवाजा खोला। उस दरवाजे के खुलने के बाद जो मंजर मैंने देखा वो बहुत अजीबोगरीब किस्म का था कि सीमेंट का एक फर्श हुआ था उस पूरे कमरे में, और उस फर्श पे पांव के निशान थे जो उस दरवाजे से लेके और बाहर जहां से हम आउट होते हैं कमरे से वहां तक ऐसे ही बने हुए थे जैसे बंदा भी निकल के बाहर गया है। मैं बड़ा हैरान सा उनको देखता रहा। मैंने कहा जी ये तो पांव के निशान है। कहती जी। मैंने कहा किसके निशान है पांव के? कहती मेरे बेटे के। तो मैं कहा बेटा क्या है आपका? कहने लगे शहीद हो गए। मैं कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। कहती वो छुट्टी पे आया था, वो तालिब से पढ़ा था, तो यूनिट से एक कॉल आ गई। उन दिनों पाकिस्तान और इंडिया की झड़पें हो रही थी बॉर्डर के ऊपर, तो उसको फोन आ गया यूनिट से वापस आने। तो वो अपना सामान वगैरह जब बांध रहा था तो हमारे घर में ये मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे और ये फर्श डाल रहा था। तो जब वो जाने लगा तो मैंने उसे कहा इकबाल ऐसे करो, ये जूती उतारो और इस कमरे में बाहर निकल जाओ। मुझे क्या लगा माँ जी ये फर्श तो बिल्कुल ताज़ा है, इस पे निशान पड़ जाएंगे। तो मैंने कहा यही तो मैं चाहती हूँ, तुम्हारे निशान इन फर्श पे पड़ जाए। खैर उसने मेरे हुक्म की तामील की और मिस्त्री और मजदूर हमें हैरानी से देखते रहे। वो बहुत परेशान हुए, मैंने कैसी फरमाइश कर दी। तो बेटा, मेरा बेटा जो इकबाल था वो इस फर्श से गुजर के बाहर गया था, और हर साल उस दिन जब वो इस कमरे से बाहर निकला था मैं अपने खानदान के तमाम बच्चों को इस फर्श से गुजारती हूँ, और वो इन्हीं कदमों पे, इन्हीं फुट स्टेप्स पे पाँव रख के बाहर निकलते हैं। हम उसकी याद को ताज़ा करते हैं। इस वतन के लिए हमारा खून, हमारी जान, सब कुछ हाजिर है, होनी भी चाहिए। ये वतन, ये देश बहुत कुर्बानियों के बाद बना है। ये हम सबका फर्ज है कि अपना हिस्सा डालें। आप मुलाजमत करते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप उस्ताद हैं, आप किसान हैं। पाकिस्तान आपसे अपने हिस्से का हिस्सा मांगता है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि हम सब मिल के काम करें, हम सब एक हों। हमारी जान, हमारी माल, हमारा खून इस धरती से कीमती नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। ये कहानी चूँकि मैं खुद उस कहनी शायद हूँ, देख चुका हूँ, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ तो दिल बहुत गुदास में आ जाता है कि वो कैसी माँ थी जिसने अपने बच्चे के नक्शे कदम महफूज कर लिए थे, और उसके बाद उसका सारा ख़ानदान उन्हीं नक्शे कदम पे चलता हुआ हर साल उसकी याद को ताज़ा करता है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं।
اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اپنے میزبان راشد حفاظ کو اجازت دیجیے. امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ہر منگل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ. آپ کچھ بھیجنا چاہیں، آپ کے پاس سٹوری ہے، کہانی ہے، تو امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ سنائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.imamjantri.com، اور اپلیکیشنز بھی موجود ہیں اینڈرائڈ اور آئی فون کے لیے. یوزر اپنے اپنے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا نگہبان.